حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم۔ وقال نبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء۔ وقال عليه الصلاة والسلام: وعن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبور وأن يعقد عليه وأن يبنى عليه، رواه الترمذي وابن ماجہ ومسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ہم ایک عنوان پر مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ گزشتہ اسی عنوان کے تحت ہم نے جو آخر میں سنا تھا وہ یہ تھا کہ قبر کس طرح سے کھودی جائے، قبر کیسی بنائی جائے، اس کی گہرائی کیا ہو، اس کی چوڑائی کیا ہو، اس کی لمبائی کیا ہو، قبر کے اندر بغلی قبر، لحد اور شق کر کے جو دو چیزیں ہیں یہ کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے قبر کو کھودنا، کس طرح سے میت کو رکھنا، اور میت کو رکھنے کے بعد اندر حصیر، لکڑی، اینٹ وغیرہ میں سے کون سی چیزیں ڈال سکتے ہیں، کون سی چیزیں نہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے سنی ہیں۔ اس میں ایک ضروری مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر جو میت ہے وہ اگر کسی مرد کا جنازہ ہے، مرد کی میت ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عورت کا جنازہ ہے تو اس کے تدفین کے وقت میں پردہ کیا جانا شریعت کا حکم ہے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے عورتوں کے پردے کا اسلام میں کس قدر اہتمام، کس قدر خیال ہے۔ مر گئی ہے عورت، اب اس کو قبر میں دفنایا جا رہا ہے، اس کی لاش پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ جائے، شریعت نے اتنا خیال رکھا۔ شریعت نے یہ کہا چلو جنازے میں ساتھ میں لے کر آتے ہیں، چلتا ہے، لیکن صندوق کے اندر میت رہنے کی وجہ سے میت کا جو مری ہوئی عورت ہے اس کا جسم، اس کی جسامت، اس کا موٹاپا، اس کا جسم کیسا، وہ چھوٹی، وہ لمبی، وہ باریک، وہ موٹی، کچھ اس کا اندازہ نہیں لگنا چاہیے۔ جب جنازے سے صندوق کو کھول کر اس جنازے کو اٹھا کر قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، یہ جو موقع ہے نا، چھوٹا سا گیپ، اب ذرا اندازہ لگا کر دیکھو، اس چھوٹے سے گیپ میں، اس چھوٹے سے وقفے میں بھی کسی نامحرم زندگی میں کوسے مرد کو، اس عورت کو دیکھنا جائز نہیں تھا کہ ویسے مرد کے لیے ابھی بھی اپنی نگاہ کو بچانا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے کیا شریعت نے کہا؟ ایک بڑے کپڑے کے ذریعے سے پردہ کر لو، ڈھانک لو چاروں طرف سے۔ اندر کون ہو؟ جو عورت مر گئی ہے نا، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کا بیٹا ہے، جو زندگی میں اس کو دیکھ سکتے تھے صرف وہی، اس کے بھائی ہیں، بس یہی لوگ صندوق سے نکالیں گے میت کے اس لاش کو جو کفن کیا ہوا ہے، اس کو لیں گے، قبر میں اتاریں گے۔ اب جب مٹی وغیرہ ڈال کے بند کر دیے، اب اس کے بعد دوسرے لوگ آ سکتے ہیں، کپڑے کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ میت کے اس لاش کے اس باڈی، جو جسم کا جسامت ہے نا، یہ تک بھی دیکھنے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ لوگ اس میں دو قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض علاقوں کے اندر اس کا اہتمام نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی اہتمام نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہماری بستی کے اندر تو ہوتا ہے، کئی جگہوں کے اندر ہوتا بھی نہیں کہ کپڑے کا انتظام کرنا، کپڑے کا بندوبست کرنا ہے اگر میت مری ہوئی کوئی عورت ہے تو۔ دوسری بات، جہاں اہتمام کرتے ہیں نا، عوام بھی بہت بڑی مسٹیک، بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ اندر، اللہ معاف کرنا، میں سمجھانے کے لیے بولنے کا، کیا دعوت کو کیا بلائے ہیں وہاں اندر بول کے، انہیں کون ملے، انہیں کپڑے اٹھا کر اندر گھس جانے کا، وہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ وہ تمہارا اندر جانا، اگر تمہیں نامحرم ہے، اندر جانا گناہ کا کام۔ کہ اچھا کام اس میں کرتا ہوں بول کو کپڑا اٹھا کوئی نو، کپڑا پکڑ کے اتنا انتظام کر کے، اتنا بندوبست کر کے کھڑے ہیں جو میت کے محرم مرد ہیں، اب انہیں سیدھا گھستا، آواز کرتے ہوئے سیدھا اندر جا کو گھس جاتا، بھائی ایسا کرو، بھائی یہ اٹھاؤ، بھائی وہ اٹھاؤ، بھائی گھس جاتا اندر۔ اب اس وقت میں کہاں کس کو منع کر سکتے ہیں، کس سے لڑائی کر سکتے ہیں، کون کیا بول سکتے ہیں؟ تو یہ شریعت کے خلاف کام ہے، ہمارے ذہن میں ہو۔
شریعت کے خلاف کام ہے، شریعت کے خلاف الٹا اگینسٹ میں جا کے میں اچھا کام کرتا ہوں، ثواب کا کام کرتا ہوں بول کے نہیں سوچنا. ایک تو یہ. سیکنڈ، اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ خاص طور پر جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ جو عورت ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، شوہر کے بھائیوں کا یا شوہر کے ماں باپ کا، شوہر کے بھائی کا، بہن کا، ایک عجیب قسم سے ٹارچر کے انداز میں بیوی کو لا کر لاش کے سامنے، جو شوہر مرا ہوا ہے اس کے سامنے کھڑا کر کے، یہ اسپیشلی جب اس کو جنازہ گھر سے نکال کر مسجد کی طرف لایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے گھر سے جنازہ، بس ایسے ٹائم میں بالکل لاسٹ مومنٹ میں بیوی کو لا کو بالکل ایموشنل ایک ڈرامہ، ایک اس ٹائم میں بیوی کو لا کے کھڑا کر کے، ماں تمہارے تیرا شوہر کیا کر دل کہ وہ پورا معاف کر دل ماں، مہر دینا تھا دیا نہیں، معاف کر دل ماں. یہ بلیک میل کرنا نہیں ہے. یہ ایسے ٹائم میں چاروں طرف پورا گاؤں گلی ہے، پورا رشتہ دار، پورا رشتہ، پورے گھر والے دیکھ رہے ہیں. ایسے میں عورت کیا کر سکے گی؟ کیا کہے گی وہ میں نہیں معاف کرتی، مجھے آنے کا میرا حق آنا چاہنا. یہ عجیب قسم کا معاف کرانے کا ان کا ایک دل کے اندر جو رہنے والی چوری ہے نا، یہ چوری ہے. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت آ کر ہے، نماز جنازہ پڑھانے کی ریکویسٹ کی گئی حضور علیہ السلام سے. حضور پوچھتے یہ جو مر گئے ہیں نا، ان کے پر کیا طبی خرض ہے کیا؟ کسی کا قرض انہوں لے کو ادا کرنے سے مر گئے ہیں کیا؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں نماز جنازہ پڑھ لو، مجھے بلاؤ نہ کو بول کے چلے جاتے حضور. میں ڈیٹیل میں پہلے بتایا ہوں آپ کو. کوئی صحابی کھڑے ہو کے بولے یا رسول اللہ، یہ میت پر جو قرض ہے نا وہ قرض ادا کرنا میرا ذمہ، میں ادا کر لیتا ہوں، کس سے انہیں دینا ہے کہ میرا ذمہ. کوئی ایسا ذمہ لیے تو حضور نماز جنازہ پڑھاتے. قرض معاف کرا ڈالنے کا نہیں ہے، مر جانے کے بعد معاف کرانے کا نہیں. قرض حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی چیز. ہم میں سے جو بھی اپنی بیوی کو آج تک مہر نہیں دیے ہیں، دے دینا چاہیے. مر جانے کے بعد، ہمارے انتقال ہو جانے کے بعد ہماری بیوی کو ہمارے لاش کے سامنے کھڑا کر کے یہ زبردستی جو معافی کرائی جاتی ہے، یہ خامخواہ کے لیے ایک بلیک میل ہے، ایک ڈرامہ ہے. یہ اچھا یاد رکھ لینا کہ میں بات کروں تو بہت لمبی بات گفتگو چلی جائے گی. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. ایک مسلمان اپنی خوشی سے مال دیے تو جائز. اس وقت میں وہ شرما شرمی میں آ کے وہ عورت اچھا ٹھیک ہے میں معاف کر ڈالی بول کو، انہیں ایموشنل میں ایک جذبات میں انہیں رہتی. ایسے وقت میں شوہر چلا گیا، زندگی بھر کا جیون ساتھی چلا گیا، جو دکھ جو درد اس کے پاس رہتا وہ درد کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں لوگ. یہ دکھ ہے نہیں کیا، درد ہے نہیں کیا، تو غم ہے نہیں کیا، شوہر مریا سو تب تو معاف کر کے ایسا ہو گیا. یہ اگریمنٹ جیسا، یہ بدلہ جیسا. اب انہیں شرما شرمی میں معاف کرتی ہے لیکن دل کی خوشی سے معاف کر کو نہیں رہتی، یا زبردستی چاسو دیکھتے ہی نہ بول کے معاف کرتی، دل کی خوشی سے نہیں. تو یہ دینا ہی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بھی نہیں بولے عورت خود میرا شوہر جو انتقال ہو گئے انہوں مجھے مہر دینا تھا، قرض میں معاف کر ڈالی بول کو، انہیں اکیلے بیٹھ کو انہیں معاف کری تو وہ الگ بات. ایسا کوئی بول کو معاف کرانے کا نہیں ہے. خیر بات آگے کہتا ہوں میں. تو جو ہمارے جو مسائل چل رہے تھے سلسلے وار میں، اس کے اندر قبر کے اندر جو تفصیل میں آپ کو بتایا ہوں، اس کے بعد ایک اور چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ قبروں میں عموماً قبرستان، وقف کی زمین یہ سارے مسلمانوں کے مردوں کو دفنانے کے لیے بول کے، مسلمان مردوں کو لاشوں کو دفنانے کے لیے بول کے وقف کیا گیا. اب کسی کا انتقال ہوا، فوراً لے جا کے کتبہ لگا دیے، ایک بڑا پتھر لگا دیے، اس میں اشعار لکھے ہیں سو کیا، آیت لکھے ہیں سو کیا، حدیث لکھے ہیں سو کیا، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، ان کا نام بڑے حروف میں. وقف کی زمین کو یہ پتھر رکھ کر ہمارے قبضے میں لینا جائز نہیں. اچھا سمجھ جاؤ، کسی کی اون پراپرٹی ہے، ان کی اپنی ذاتی زمین ہے، انہوں بول کو گئے مجھے یہاں دفناؤ کر کو بول، وہاں ان کو دفنا کو رکھے ہیں، وہاں تمہیں پتھر لگا دیے نشان کے واسطے، ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو واقعہ سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، ایک صحابی، ایک عجیب علاقہ، معمولی قبرستان نہیں، عجیب علاقہ، کون بھی آئے ملے وہ جگہ کو پکڑ لے سکتے ہیں، کیا بھی ہو سکتا، یا بے حرمتی ہو سکتی، بے عزتی ہو سکتی. تو حضور بولے تمہارے بھائی کی خبر کو اس کے ذریعے سے پہچانو بول کے ایک سادہ پتھر، سادہ سیدھا ایک پتھر گاڑ کر حضور بولے اس کے ذریعے سے تمہیں نشانی رکھ لے جا کر. یہ تمہاری اپنی ذاتی زمین میں کسی کو دفناتے ہیں جب تو وہ ٹھیک، لیکن وقف کی زمین جو موقوفہ زمین ہوتی نا، وہاں ایک پتھر کے برابر، میں بولنے کا اچھی طرح سے سمجھنا، چند انچ زمین کو بھی میں گھیر کر اپنی ملکیت میں ہمیشہ کے واسطے، یہ ہمارے انہوں پردادا انتقال ہوئے سو کیسے سے کتنے بڑے آدمی معلوم کیا، انہوں ہمارے دادا انتقال ہوئے کتنے بڑے آدمی معلوم کیا بول کے وقف کی زمین میں ان کی خبر کی سرحانے وہ پتھر رکھ کے گاڑ کے جگہ پکڑنا بھی جائز نہیں. کئی ساری باتیں قبرستان کے وہ دفنانے کے وقت میں عین تدفین کا مسئلہ چلتا ہے. اس ٹائم میں سورہ بقرہ پڑھنا، دعا کرنا، یہ سب میں بولا. قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنا ہے تو سب ہاتھ اٹھا کے سب قبلے کی طرف پھر جا کو دعا کرو. اگر نہیں خبر کی طرف اٹھ کر کو دعا کرنا ہے تو ہاتھ اٹھا نہیں سکا دعا کرو، شریعت میں لکھ کر ہے. عجیب عجیب تماشے کیا کرتے لوگ، منہ میٹھا رکھ لو کہ ہمیں بھیج کر رکھتے سو. شریعت میں نہیں سو کام، اچھا کام برا کام کر کو تمہیں ڈیسائیڈ کرنا، تم نے حق نہیں ہے، اختیار نہیں. جو اسلام قرآن حدیث نے سمجھایا ہے وہی چیز اسلام ہے.
جو ہمیں بنا لیتے ہیں یہ بدعت ہے، قبیح ہے، گناہ ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں اس وقت میں چھوارا کھجور تقسیم کرتے ہیں، پورے کتنے ہیں کہ سب کو، کون تو میں نہیں لیا بولے تو ناراض ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا تک شروع۔ اس وقت عین وہ ٹائم میں صدقہ کرنے کا، صدقہ کب بھی کرے جائے، اینی ٹائم کرے جائے، یہ ٹائم میں کرنے کا اسپیشلی قرآن میں حدیث میں نہیں ہے۔ اب تو لے آیا بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے سو دین کو بگاڑتا ہے، بدلاتا ہے، جائز نہیں، صراحہ بالکل جائز نہیں۔ تدفین کے بعد ایک دعا ثابت ہے، ایک ہی دعا۔ اب جو رشتہ دار رہتے ہیں نا، خاص رشتہ دار، ایک 15-20 منٹ بھی قبر کے پاس کھڑے ہو کو پردہ لگائے تو اچھا۔ قبر میت کے اندر جو قبر کے اندر جو میت ہے اس کے وہاں کھڑے ہو کو تمہیں پڑھ کو پہنچانے کے ذریعے سے ایک انسیت اسے ملتی ہے، حدیث کے اندر ہے، اسے انسیت ملتی ہے، ایک مانوس محسوس۔ باقی پورے لوگ دفنا کو خبر پورا ریڈی کرے، دعا کرے، پورا کرے گے آگے، تو جو قریب کے رہتے ہیں نا انہوں ایک 10-15 منٹ وانچ کھڑکو آئے تو اچھا۔ خیر، دعا تین دعا ثابت نہیں جیسا کہ کیا جاتا ہے۔ وہاں کو قبرستان کے دروازے کے پاس آ کو ایک، مسجد کے پاس آ کو ایک، میت کے گھر کے پاس آ کو ایک، صرف اور صرف ایک دعا قبر کے پاس کھڑے ہو کے جو کرنا ہے نا، قبر کے پاس کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں آخر کی آیتیں، دعا بس ہوتا ختم ہو گیا۔ اب لے دے کر بات یہ آ جاتی ہے کہ حضرت کئی جگہوں کے اندر ایسے مزارہ ہیں نا، بے شمار مزار ہیں، بے شمار درگاہیں ہیں، کئی جگہوں کے اندر خبر پختہ کیا بنانا، اتنی بڑی بلڈنگ بنا کر رکھے ہیں، بہت زبردست بلڈنگ بنا دی، ایسی مسجد کی جیسے ایسی شاندار عمارت بنا دی، قبہ بنا دیے، گنبد بنا دیے، کیا کیا نہیں کر ڈالتے نا، وہ سب کر کو ہے نا، کیا حضرت تمہیں خالی پتھر رکھنے کے بارے میں جتنا بولتے ہیں نا۔ صحیح بات، زندگی بھر اسپیشلی اولیاء اللہ کو میں بولتا ہوں، خاص طور پر اپنی پوری زندگی انہوں جان جوخم میں ڈال کے کھپا کے شریعت کے مطابق عمل کرنا، 1 انچ کے برابر بھی اللہ رسول کے خلاف نہیں چلے جانا، اگینسٹ میں نہیں جانا، بلکہ اتنی کوشش کر کو پوری زندگی اسلام کے مطابق چل کو انہوں اللہ کے ولی بنے۔ ان کے انتقال ہوتے ہی فوراً ایسا بننا ویسا بننا، ان کے نام میں کمانا بول کے کیا کیا کچھ بنا کو چھوڑ ڈال کو، ان کے جنازے کو رکھو، دنیا کمانے کی وجہ سے شریعت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے۔ ان کو چاہنے والے انہوں کرے سو کام نہیں، وہ ایسے کتنے بڑے بڑے علماء کے اولیاء کے بارے میں تمہیں سنتے دیکھتے ہیں کہ وہ سب انہوں کرے سو نہیں۔ ولی زندہ رہنے کے وقت میں کیا کریں کہ وہ ان کا کام، وہ انہوں کرے سو کام کر کے بولے جا، انہوں انتقال ہو جانے کے بعد ان کو چاہنے والے کرے سو کام کے ذمہ دار انہوں نہیں۔ چاہنے والے اندھے عقیدت میں آپ کو بلائنڈ ایک محبت اس میں آ جا کر عجیب عجیب تماشا کر کو رکھ ڈالتے، ولی کے جنازے کو رکھ کر پیسے کمانے کا ذریعہ کر لیتے۔ خیر بات لمبی ہو جاتی ہے، میں شارٹ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، بہت اہم اور ضروری واقعہ سنا دیتا ہوں۔ اصل مسئلہ کیا ہے، حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کو بھیجے، گورنر بنا کے وہاں کا حاکم بنا کر بھیجے، کتنے خبر ہم پختہ بنا کو رکھے، ان کی اینٹ سیمنٹ چنا کر کدال کو اچھا بنا کو رکھے، ان کی وہ پورا توڑو بول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے صحابہ کا عمل یہ تھا، زمین کے برابر ہے نا، ہم بالکل بھی ہموار کر کو بولیں گے، زمین کے برابر بالکل ایک لیول ایسا بھی نہیں رہنا، خبر کر کو معلوم ہونا۔ میں بولے آپ کو وہ اونٹ کے، گائے کے، بیل کے، اس میں سب آتا نا، کانگے کاڑی، اس میں سب آتا نا، ویسا تمل کر کو بولیں گے، تمل میں کوہان، اس انداز میں خبر کو ایسا بنانا چاہیے، زمین کے برابر بھی نہیں کر دینا، ایک بالش سے اوپر اونچا بھی نہیں، اتنا اونچا ایسا بھی نہیں کر دینا، اور وہاں بلڈنگ میں کیا بھی کرنا نہیں ہے، کچھ بھی کرنا نہیں ہے۔ خبر کا حصہ جتنے حصے میں مردے کو دفن کر کو ہے وہ مٹی کے ساتھ ویسا کا ویسا چھڑنا ضروری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر روضہ مبارک ویسے مٹی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر مٹی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مٹی سے، سائیڈ میں جو کچھ بھی ہے وہ سائیڈ میں ہے بنائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کو بھیجتے ہیں، حضور یہ بول کر بھیجتے ہیں کہ کتنے خبر اونچے ہائٹ بنا کو رکھے ہیں کہ وہ سب توڑ کو اسے معمول خبر کے شیپ میں لاؤ، باقاعدہ یہ ضروری ہے، یہ اچھی طرح سے سمجھو اسے۔ سعودیہ حکومت دارالعلوم دیوبند، ہمارے یو پی میں دیوبند میں جو دارالعلوم ہے پورے ورلڈ کے لیے ایک مرکز کے جیسا، اللہ تعالیٰ ایک زمانے میں ایک کو مرکز کی حیثیت دیتا، دین صحیح دین کو پھیلانے بتانے کے واسطے بول۔ تو دارالعلوم دیوبند کو سعودیہ سے علماء بڑے بڑے مفتیوں کی ایک ٹیم آئی، کیا بولے آ کے وہ لوگ، ہم لوگ وہاں کے محتمم صاحب پرنسپل کے پاس آ کر بولے کہ ہمیں مشورہ کرنے آئے ہیں، ایک علمی مسئلے میں ڈسکشن کرنے کے لیے ہمیں آئے ہیں، بہت ضروری مشورہ۔ کیا مشورہ کہ ہم لوگ وہاں سعودیہ حکومت کے ذریعے سے کیا کرے ہیں، وہاں جنت البقیع میں اور دوسری جگہوں میں کہاں خبر کے پاس پختہ عمارت، دیوار اینٹ رکھ کو دیوار بنا دلے، یہ وہ کر کو تھے کہ پورا ڈیمالش کر دیں،
اوپر کیا کہ دیوار بن کو تھے وہ ڈیمالش کر ڈالے، پورا کا پورا توڑ ڈالے، معمول خبر مٹی کی خبر بنا کو چھوڑ ڈالے، کیا بھی نشان نہیں، یہ نہیں وہ نہیں بول کے سب ایک جیسا پورے خبراں دکھے جیسا ویسا کر کو چھوڑ ڈالے۔ یہ کرتے 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 ٹرن آیا، کہاں ٹرن آیا بولے تو باری آئی روضہ اقدس کی۔ رسول اللہ سرکار دو عالم ہمارے اپنے ماں باپ سے، ہمارے اپنی اولاد سے، ہماری خود اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے جو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی خبر ہے اور روضہ مبارک ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو گئے خوش نصیب اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، سلام کیے ہیں، آئے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ باقی سب کو بھی، مجھے بھی، آپ سب کو بھی اللہ بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ تو وہاں اس جو عمارت ہے نا، اوپر سے گنبد ہے، گنبد خضرا ہے، سائڈ کی 4 طرف کی دیواریں ہیں، اس کو بھی ڈیمالش کر دینا بول کو ارادہ کرے۔ بادشاہ کے پاس اپنا وہ یہ بھیجے، تو بادشاہ دیکھ کر سب کو بلا لیا، پورے مفتیوں کو، پورے عالموں کو بلا لیا۔ نہیں، یہ خالی سعودی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، پوری امت مسلمہ، پوری ورلڈ کے مسلم امہ ہے نا، سب کا مسئلہ ہے۔ جب تک پورے ورلڈ کے علماء، مفتیاں، بڑے بڑے جو ماہر ہیں، جو اسکالرس ہیں، سب کا اتفاق، تب تک تمہاری رائے کے برابر سب بھی رائے دیتے نہیں کیے، جب تک اس میں ہاتھ بھی لگانے نہیں دوں گا میں پرمیشن نہیں دے سکتا، میں جاؤ جا کو پوچھ لگاؤ میں۔ تو کئی جگہوں کو چلے گئے، کئی کنٹریز کو گئے، مصر کو، ادھر عراق کو، ایران کو بول کے ایک ٹیم بول کو نکلی۔ ویسا ایک بہت زبردست ایک ٹیم مفتیوں کی یہاں دارالعلوم دیوبند پائے، جہاں جہاں گئے ابھی میں سنایا تم نے حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، بخاری کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، ترمذی کی حدیث، کئی ساری حدیث کی کتابوں میں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں، خبر کو پختہ بنانا نہیں، خبر میں عمارت بنانا نہیں، دیوار بنانا نہیں، اوپر چھت بنانا نہیں، خبر کو پختہ کرنا نہیں، سب میں بول کو ایسے یہ جا کو بخاری کی یہ سب حدیث اتھینٹک جو ثبوت ہے یہ ہے دیکھو بول کے جا کو بتائیں، وہاں والے بھی مان لیا ہوں برابر تمہیں بولتے ہیں سو حدیث میں چھینا۔ پھر کیا مطلب اس کا؟ روضہ اقدس میں جو بھی بنا کو ہے وہ سب توڑ ڈالے جا رہے۔ لیکن یہاں جو آئے محتمم صاحب بولے کہ ٹھیک ہے، ہمیں جو انڈیا کے یہاں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں سب کو میں یہاں جمع کر لیتا ہوں، جمع کرنے کے بعد بات کریں گے، تمہاری بات تو تمہیں بول ڈالے، 3 دن مہمان بن کو یہاں رکو، 3 دن ایک بڑے علماء پورے حصے جمع ہوتے ہیں، وہاں دارالعلوم میں جمع ہو گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے اکابر، ٹائم نہیں ہے، موقع نہیں ہے، تو بڑے اکابر سارے کے سارے بڑے علماء جمع ہو گئے، دن رات سووں کی کتابیں، ہزاروں کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا حل نکالنا ہے، ایتھنٹک برابر ثبوت میں تو بولے نا آپ کو اللہ مرکز بنایا اس کو، تو ایسے زبردست یہاں کی 30 ساری کتابیں، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، کئی کتابیں عرب کنٹریز کے اندر ہاتھوں ہاتھ لیے وہ لے کو اپنے سر میں آنکھوں میں رکھ کو چوم لیے وہ لوگ، ایسی زبردست کتابیں، یعنی عرب علماء یہاں کے ہندوستان کے جو اردو بولنے والے علماء ہیں انہوں لکھے سو عربی کتابوں کو سر آنکھ میں لگا لیا، ایسی نہیں دل کا کنیکشن ان کا اللہ سے ہونے کی وجہ سے اللہ اس آیت کے اندر تفسیر میں کیا بولتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا قلبی تعلق اتنا، ایسا زیادہ عشق، ایسی زیادہ محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، ایسا اصل عشق میں بولتا ہوں سو ڈھونگ کا نہیں، ایکٹنگ کرنے کا نہیں، حضور کے نام پہ بڑے جلوس کر دل کو پیسے کمانے کا نہیں ہے، بلکہ صحیح معنی میں حضور کے نام میں جلوس کر کو بول دل کو حضور کی نافرمانی سنت کو کھلواڑ بنانے کا، مذاق کرنے کا نہیں، صحیح معنی میں عشق نبی۔ دیوبند کے علماء کرام کے اندر رہنے کی وجہ سے حضور کیا بولے بول کو حدیث کا مطلب زبردست انہوں بولتے تھے، تو پوری دنیا مانتی تھی، پوری دنیا مانی ہے۔ خیر یہاں سووں کے صفحے کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، ہزاروں کتابیں، رات مصلی بچھائے نمازیں پڑھے اللہ کے سامنے رو کے، کہتے ہیں کہ مہمان خانے سے خالی پوری رات ہچکیوں کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی آس پاس کے علاقے میں، کہیں کو بولو یا اللہ ہمیں جو بھی ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں یہ سن کو وہاں حکومت کرنے والی ہے سعودیہ حکومت، یا اللہ ہمارے سے کیا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی میں کیا فیصلہ بھی حاجانہ نہیں، ہمیں دینے کا جو بھی اوپینین ہے نا یہ غلط کا بھی حاجانہ نہیں، اللہ تو ہماری رہبری کرنا، تو پڑھنے کا پڑھ لکھیں کتاب ایک طرف، دوسری طرف دعا بھی، ایسا رو کو دعا کرتے، 3 دن ختم، وہ ٹائم آ گیا، اب وہ مسجد میں بٹھا لیے، حضرت محتمم صاحب بیٹھے ہیں، عرب کے علماء کو ان کو بولے کہ تمہاری بات پوری پیش کرو، ہمارے سارے علماء جمع ہیں یہاں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے تمہاری بات رکھو، انہوں اپنا اوپینین جو بھی کتابیں پڑھے ہیں کرے ہیں انہوں دیں گے، انہوں کھڑے ہو کو بولے ہمیں طائف میں ایسا کرے، مکہ میں ایسا کرے، مدینہ میں ایسا کرے، جنت البقیع کے پورے خبروں کے جو بھی پختہ تھے پورا ڈیمالش کر ڈالے، ہمیں یہ کرے پورا بولنے کے بعد بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، ترمذی میں یہ حدیث ہے، جو بھی خبر کو پختہ بنانا نہیں کر پائے نا پوری حدیثیں پڑھ کو، راویہ آپ کو معلوم رہے گا چین کے جیسا، حضور کس کو بولے، انہوں کس کو بولے، پورا کا پورا چین بول کے اس میں کس کے بارے میں تم نہ ڈاؤٹ ہے، یہ حدیث صحیح نہیں رہیں گے کر کو کہتے بھی ڈاؤٹ ہے کیا، وہ ڈاؤٹ ہے تو بولو، پورا اپنا اسپیچ عربی میں انہوں کر کو بیٹھ گئے،
ادھر پورے علماء ہیں. 2-3 منٹ کے واسطے بالکل سناٹا چھا گیا ہے, خاموش خاموش, پورے رونے کی آوازیں درمیان سے آ رہی ہیں. حضور کے روضے کے اوپر جو عمارتیں ہیں وہ توڑنے کی بات چلتی ہے, سو معمولی بات نہیں. حضور کی شان میں رتی برابر بھی گستاخی نہیں ہو جانا, رتی برابر بھی بے ادبی نہیں ہو جانا. صحابی تو وہ بولے نا, حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھنا گوارا نہیں ہے, میری جان 100 جان مجھے مل کو, ایک جان کر کو بھی میری لے کو مجھے مرا ڈالے تو بھی پرواہ نہیں, کانٹا بھی چبھنا نہیں حضور کو. حضور کے پاس بلند آواز سے زور سے چیخ کو بات کرو کو بول کو اللہ بولتے ہیں. حضور کے پاس بات کرنے آنا کا تو صدقہ دے ڈال کو, اس کے بعد کو بات کرو کر کو اللہ بولے. کتنا ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, وہاں رتی برابر بھی گستاخی ہو جانے کر کو بڑا اس میں ہے. ابھی علماء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کے بولے کہ دیکھو اس سلسلے میں مجھے اللہ میرے سینے کو کھول دیا, مجھے پورا اطمینان ہے. کیا اطمینان ہے؟ تو عرب علماء پوچھتے نہیں وہ حدیث جو بھی حدیثاں سنائیں تمہیں ایتھینٹک پکی حدیث ہو, اس میں رتی برابر بھی, وہ ضعیف حدیث ایسا کمزور وہ راوی برابر نہیں, انہیں روایت کرنے والے انہوں برابر نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, لوپ ہول کرنے کا کیا بھی نہیں, پورا پکا چین ہے مضبوط. اچھا تب تو اس کا مین یہ نہ, اس کا مطلب تو یہ نا ہمیں ڈیمالش کرے جا, یہ نہ مطلب نہیں. تعجب سب کو, کیا حدیث بھی صحیح ہے بولتے پھر بھی ڈیمالش کرنا نہیں بولتے, نہ کیا قصہ ہے. تو بولے کہ وہ نا شرح صدر اللہ مجھے کیا ہے کر کو بولتا ہوں میں, حدیث بھی صحیح, نبی کے اسے بھی توڑنا نہیں ہے. اسے کیا مطلب اس کا مطلب بہت شارٹ میں بولتا ہوں, بہت ڈیٹیل, بہت شارٹ میں بولتا ہوں. 2 چیزیں, آپ سارے کے سارے عقل مند ہیں, بہت اشارے سے بات سمجھ جائیں گے آپ. ایک ہوتا ہے کسی جگہ قبر بن جانے کے بعد, اس کے بعد سائڈ پورا زمین بچھا کر پوری جگہ ماربل لگا کے سائڈ میں دیوارہ بن کے اوپر چھت لگانا. اور ایک ہوتا ہے آلریڈی ایک گھر, آلریڈی ایک کمرہ, وہ کمرے میں لے جا کو دفنانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے بول کے, یہ معمولی بات نہیں کہ نبی انبیاء پورے نبیاں ہیں نا, ویسا ان کا انتقال کیا ہوتا کہ اسی جگہ میں ان کو دفنانا بول کے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ہمارے امی, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, ان کا جو ان کا مکان بول کو حضور ان کو دے ڈالے تھے نا, وہ گھر, وہ حجرہ, وہ کمرہ, وہ گھر میں رہ کچھ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. کہاں انتقال ہوا کہ وہاں سے حسیر بستر سب ہٹا کو اسی جگہ صحابہ یہ روایت حدیث سنتے ہی اسی جگہ قبر کھودے سو. آلریڈی دیوار ہے, آلریڈی چھت ہے, پورا ہے. حضور کی خبر بننے کے بعد بنے سو نہیں ہے. اب باقی پوری دنیا کے اندر ہونے کا غلط, یہ جو حضور کا کرے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ خاص. اسی لیے ہمارے مسائل کی کتابوں میں لکھو ہے, کون بھی بلڈنگ کے اندر لے جا کو دفنا نہ کرنے کا صحیح نہیں, وہ نبیوں کے لیے اسپیشل خاص خصوصیت ہو, نبیوں کے لیے خصوصیت ہو, نبی کے ساتھ دوسرے نہیں. صدیق اکبر کو کرے نہ, حضرت عمر کو کرے نہ بولے تو ضمناً تابع بنا کو, اصل بنا کو نہیں, ڈائریکٹلی صدیق اکبر کو حضرت عمر کو لے جا کو وہاں نہیں. آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس میرے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو بولتے, میں مرے بعد میرے لاش کو ایسا چرک کو جب جا کو پوچھو, تب میں مر گیا رہتا نا, کیا بھی میرے بارے میں ڈر کو کیا بھی انہوں بولنے کا نہیں رہتا, میں مرے بعد جا کو پوچھو حضور کے بازو میں دفنانے اجازت ہے کیا. جب دفنا دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو, اس کے بعد حضرت عائشہ امی جان اپنا گھر گئے نہیں. اس کے بعد بزرگان محترم, 1 نہیں 2 نہیں, پوری دنیا کے اندر زندگی بھر کے واسطے یہ علماء, یہ مدارس آپ کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو, یہ امت کو, یہ پورے ورلڈ کو دیا ہے, تو یہ مدرسہ دیا ہے. خواجہ معین الدین چشتیہ رحمۃ اللہ علیہ اجمیری ان کو دیا ہے, تو یہ مدرسہ دیا ہے. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. آپ اب اس زمانے میں جس عالم سے بھی, جس مفتی سے بھی, جس بڑے علامہ سے بھی, پیر سے بھی آپ کی عقیدت مندی ہے, کون سے مولانا کا بیان بھی آپ سنتے پسند کرتے, ان کے بہت فین آپ ہیں کر کے بولے, تو ان کو دیا سو یہ امت کو, یہ دنیا کو مدرسہ چاہیے. یہ مدرسہ, یہ مسجد, اسی کے ذریعے سے انہیں ہمیشہ یاد رکھنا, کون سی ایسی چیز کے اندر بھی رہبری ہمیں علماء سے لینا ہے, علماء سے لینا ہے. یہ علماء ہی کے ذریعے سے ہم کو یہاں دنیا میں بھی, آخرت میں بھی, جنت میں جا کر بھی اللہ ساری نعمتیں دے دیا. اور کیا تو بھی ہونا کیا کر کو اللہ پوچھے تو سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کو, ہونا سو پورا ہے نا, اور کیا پوچھنا ہے سو بول کے. وہاں علماء جنت میں بھی رہبری کریں گے بول کے حدیث میں آ کر. یہ علماء اگر نہیں تو اس زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ان کتابوں میں 50 سال بھی نہیں جائیں گا, پورے کے پورے کافرہ بن جائیں گے, پورے مسلمان مرتد ہو جائیں گے, کافرت بن جائیں گے. یہ زمانے میں ہمارے اساتذہ کیا بولتے ہیں معلوم, 6 مہینہ 1 سال بھی نہیں جائیں گے. یہ علماء معلوم اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے واسطے بول کو انہوں موٹا اٹھانا کی, نہیں گاڑی ڈھکلنا کی, ترکاری بیچنا کی, کیا کیے کر کو اپنی بیوی بچے کا پیٹ تو پالیں گے. چنو تمہیں اگر دیے نہیں, مکتب پڑھانے والے استاذ کے لیے مکتب کا انتظام کرے نہیں, مکتب پڑھانے والے استاذ کو تنخواہ دیے نہیں, مدرسہ پڑھانے والے کو تنخواہ دیے نہیں, اماموں کو تنخواہ نہیں دیے,
انہوں اپنا پیٹ پالنے کا تو بھی کریں گے، لیکن خیر منانا، بچہ پیدا ہو گئے تو بچے کو اذان دینے کے لیے کون بھی نہیں، ایمان اس کے دل میں بٹھانے کے لیے کون بھی نہیں، مکتب نہیں، مدرسہ نہیں، یہ سارا کا سارا نہیں رہے تو 1 سال بھی نہیں لگے گا، اللہ معاف کرنا 1 سال بھی نہیں لگے گا، پورے کے پورے ہمیں مرتد کافر، بدترین کافر بن جائیں گے، 300 کافروں سے بھی بدترین ہمیں بن جائیں گے۔ ہم کو تازہ کرتے رہنے والے، ہمارے ایمان کو تازہ رکھنے والے انبیاء کے وارثین یہی علماء ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ علماء، یہ مدارس، یہ مساجد، ان سب کی قدردانی اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اس کی حفاظت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ اس کی حفاظت کی تدبیر ہمارے بس میں جو ہے صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، کچھ وظیفے پڑھنا، جو ہمارے بس میں ہوتا تو کرنا، یہ بھی نہیں کرے تو ہمیں مجرم ہو جائیں گے۔ لوگ جان دے کے، سمجھتے ہی میری بات کو، لوگ اپنی جان دے کر مسجد مدرسے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔